اللہ تبارک بتانا ہے سورہ یوسف کو بہترین واقعہ قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ کو بہترین واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اور جو ہم نے قرآن اتارا اس کے اندر یہ بہترین واقعہ، اور اس سے قبل آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشیاء سے، کئی اشیاء سے تب باخبر ہوتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کا نزول فرماتا۔ یہ جو بات ہمارے بعض دوست کہتے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا، ما کانا و ما یکون کا علم تھا۔ حضرات گرامی کا حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا تھا، پوری انسانیت کے اندر کوئی شخص بھی آپ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بات وہی ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور انبیاء کے علم اور حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے علم کی نسبت آپس میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ ہو، اس قطرے کے حصے مزید آگے کئی کر دیے جائیں، ہزاروں حصے کر دیے جائیں، جس طرح ایک حصہ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح انبیاء کا علم الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم تو بہت، اللہ کے علم کے بارے میں تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا علم کس قدر زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف بہت چھوٹے سے بچے تھے، حضرت یعقوب کے 10 بیٹے جوان تھے، ایک اہلیہ میں سے 2 بچے چھوٹے تھے دوسری اہلیہ میں سے۔ اب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو بڑے بھائی کو مقام دے دے، چاہے چھوٹے کو مقام دے دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ جب حضرت رسول اللہ کے اوپر وحی آتی تھی تو اس وقت بھی مشرک یہ بات کہتے تھے کہ آپ کے اوپر کیوں وحی آ رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کی وحی کو کس کے اوپر اترنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ حضرت یوسف کو بالکل چھوٹی میں ایک سپنا آیا، خواب آیا۔ خواب کیا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب میں دیکھا 11 ستارے چاند اور سورج میں سجدہ کر رہا ہے۔ اپنے بابا کو آگے خواب سنے گا، بابا نے یہ خواب دیکھا۔ باپ نے پہلی بات کی بڑی زبردست کہی اور وہ آج بھی توجہ طلب ہے، کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب تو نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، وہ تجھ سے دشمنی مزید رکھیں گے۔ جب کوئی اچھا اور نعمت والا خواب آئے پتہ کس کو سنانا چاہیے؟ جو آپ سے پیار کرتا، جو آپ کا خیر خواب، جو حاسد ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حاسد کئی مرتبہ الٹی تعبیر کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کوئی یہ خواب لغو ہے، یہ خیالات کی پیداوار ہے، یہ امنگوں کی پیداوار ہے، یہ تخیل کی پیداوار ہے۔ اگر اچھا خواب آئے اس کو سنا دیں جو آپ کا خیر ہے، اور برا خواب آئے تو تھتکار دینا چاہیے شیطان سے، اور خواب کے شر سے پناہ مانگ کے جناب تھتکار کے 3 دفعہ بائیں ہاتھ تھتکار دینا چاہیے، اس سے جو ہے نجات حاصل کرنی، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جو ہے شر سے محفوظ رکھ۔ اس کو بھی نہیں بتانا چاہیے کسی کو، برا خواب تو ویسے ہی کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کو صدقہ دے دینا چاہیے، دعا مانگ لینی چاہیے اس کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا بیٹے یوسف اللہ تعالیٰ تمہیں مقام دینے والا ہے، اور جس طرح تمہارے آبا حضرت ابراہیم اور اسحاق کو سے چنا، اسی طرح اپنی نعمت کو آل یعقوب تم پہ تمام کرنے والا ہے۔ اب ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر بھائی بیٹھے کہنے لگے یار سمجھ سے بار بات ہے، جوان ہم ہیں، بازو ہم ہیں، وجاہت ہمارے پاس ہے، اور ابو جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں یوسف اور چھوٹے بھائی بنیامین سے ہی محبت کرتے ہیں، کوئی ایسا چکر چلانا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو ابو سے نہ دور کر دیا جائے۔ ایک کہنے لگا بہتر یہ ان کو شہید ہی کر دیا جائے، دوسرے کا نہیں شہید نہیں کرنا چاہیے، آنکھوں سے دور کرنا کافی ہے، اتنی بھی سختی اتنی بھی درستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یوں کریں گے اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جناب ہم اپنے باپ کی نظروں کے پیارے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بابا ہم سے پیار کرنے لگیں گے۔ بابا کے پاس آئے، کہنے لگے بابا آپ نے کبھی بھیا یوسف کے معاملے ہم پہ اعتماد نہیں کیا، ہمارے ساتھ اس کو بھی بھیجا کرے کھیلنے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا تمہارے درمیان ایک ڈفرنس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ دوڑ میں لگ جاؤ اور یوسف پیچھے جنگلات میں بیٹھا ہو، کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، تو میں تو اس بات کو جو ہے اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے پلے وہ بات باندھنے لگا ٹھیک ہے اگر بابا جی جو ہے سوچ رہے بھیڑیا کھا جائے تو پھر بھیڑیے کی سٹوری بہترین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اندھے کنویں کے اندر اتار دیا، اللہ نے وحی کا نزول فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک وقت آئے گا
تو ان کو اس سازش کی حقیقت سے آگاہ کرے گا اور یہ اس وقت معاملات کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. پھر وہ ہوا بعد میں, وہ جب آئے گا موقع میں اس کا آپ کو موقع بتاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو, کرتے کو پہلے اتار چکے تھے, اس پہ جیلی خون لگا کے جناب روتے پیٹتے گھر آئے. کہنے کہ بابا وہی ہوا جس کا آپ کو خدشہ تھا, ہم آگے نکل گئے, یوسف پیچھے رہ گیا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ جو ہے نا درست بیان نہیں کر رہے. کہنے لگے میں صبر کرتا ہوں, اللہ کو پتا ہے جو تم باتیں کر رہے ان کی حقیقت کیا ہے. اب جناب وہاں سے ایک قافلہ جو ہے گزرتا ہے, مسافروں کی ایک جماعت وہاں سے گزرتی ہے, ایک ڈول کو جناب کنویں کے اندر اتارتی ہے, وہ مصر کو جا رہا ہوتا ہے. ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. کہنے لگے واہ بھائی واہ, اتنا خوبصورت بچہ. وہاں جناب پہنچے ایک بڑے گھر کے اندر جو عزیز مصر کا گھر تھا, جو سمجھیں مثال کے طور پہ بات کی ہے, وزیر اعظم مصر کا جو تھا اس کا گھر, بادشاہ نہیں وزیر اعظم کا گھر تھا. تو وہاں پر جا کے چند دراہم کے حضرت یوسف کو جو ہے فروخت کر دیا. عزیز مصر جو تھا بڑا دور اندیش آدمی تھا, وہ یوسف علیہ السلام چہرے مورے کو دیکھ کے, آپ کی شکل کے اوپر نورانیت کو دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ بچہ جو ہے کوئی بہت بڑی شخصیت مستقبل کے اندر بننے والا ہے. کئی بندے ہوتے ہیں وہ کسی کے چہرے مورے سے کہتے ہیں اس کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے گرو کرنے کے یا گروم کرنے کی کس حد تک جو ہے کیپیسٹی ہے. اپنی بیوی کو کہا اس کو اپنے بیٹا سمجھ کے پالنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر بڑی خوبصورت تھے, جب جوان ہوئے تو مزید حسن میں اضافہ ہو گیا. اب اس حسن کی وجہ سے عزیز مصر کی بھی فتنے کا مبتلا ہوئی. جوانی کے عالم میں ایک دن ان کے بارے میں بری نیت تو کئی دن سے اس کے دل میں موجود تھی. ایک دن دروازے کو بند کہنے لگے میری طرف متوجہ ہو. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرا رب, یا اس کے بارے میں کہا یا عزیز مصر کے بارے میں کہا, اس نے بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے, تو میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کو کھولا, باہر کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے دامن حضرت یوسف علیہ السلام پکڑا, کھینچا تو دامن تھوڑا پھٹ گیا. این اسی وقت عزیز مصر محل میں دال ہو رہا تھا. کہا اس بندے کے بارے میں کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا فیصلہ ہے جو آپ کو بیٹے کی حصے سے پالنے کے بعد آپ ہی کی بیوی کے بارے میں میلی نظر رکھے. یوسف علیہ السلام واقعہ سن کے بڑے حیران ہوئے کہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہے. ابھی برائی کی دعوت دے رہی تھی, ابھی برائی کا الزام لگانا شروع ہو گئی. اللہ نے محل کے اندر ایک بچے قوت ایک گویائی عطا کی. اس بچے نے کہا یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھو, اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے کہ دفاع کرتے ہوئے پھاڑا ہے, اگر پیچھے سے پھٹا ہے پھر یہ عورت جھوٹی ہے اس لیے کہ پیچھے سے اپنی متوجہ کرنے کے لیے پھاڑا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا گیا, پیچھے سے دامن پھٹا ہوا تھا. حضرت نے سمجھ گیا کہ بات بالکل یہ غلط کہہ رہی ہے. کہ یوسف وارثن ہادا, اور بیوی کو ماتے ہوئے کہا واستغفری لی ذنبکی انکی کنتی من الخاطئین, اور اللہ سے معافی مانگ تو ہی خطا کار ہے. اب آپ کو پتا ہے بڑے گھروں کے اندر بات پھیلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, بات پھیلتے پھیلتے پورے مصر کے بڑے گھروں میں پھیل گئی. کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی بڑی عجیب عورت ہے, وہ ایک بچہ اپنے گھر پالا تھا اسی کے بارے کے اندر بری نیت کا شکار ہو گئی. اب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک خلش یا غصہ یا اشتعال یا فرسٹریشن وہ اس کے اندر پیدا ہو گئی. اس نے ان عورتوں کو گھر بلایا, ان کے ہاتھ میں پھلوں کو تھمایا, چھری کو تھمایا, یوسف علیہ السلام کو گزرنے کی دعوت دی. جب وہاں سے گزرے تو عورتیں کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان ہی نہیں, یہ تو لگتا ہے آسمان سے اترا کوئی فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے ایک عورت جو تھی وہ اس طرح کا بری نیت کا اظہار کر رہی تھی, تو کئی عورتیں جو ہیں ان کے دماغوں میں فطور پیدا ہو چکا ہے. اللہ سے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جیل ہاننے کے پہنچا دے, مجھے جیل ہاننا اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس طرف مجھے بلانا چاہتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ اگر میں متوجہ ہو گیا تو پھر سارا کا سارا ایمان و علم تو کسی اور روح پہ چلا جائے. انبیاء کے اندر کتنی وہ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تقوی اور للہیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو پورا کیا, ان کو جیل خانے کے اندر پہنچا دیا. جیل خانے میں پہنچے, دو قیدی انہیں وہاں پر ملے. دونوں قیدی آپ کے چہرے مورے کو دیکھ کے پہچان گئے تھے کہ بڑا کوئی عالم فاضل نیک اور للہیت رکھنے والا آدمی ہے, اس میں تقوی للہیت موجود ہے, علم فہم بصیرت موجود ہے. کہنے لگے اے جیل میں آنے والے معزز قیدی, ہم نے کچھ خواب دیکھے ہیں. پہلا کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہنے لگا میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں پرندے اس سے کھا رہے ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں. یوسف علیہ السلام کہنے لگے بالکل جی میں تمہیں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن پہلے ایک دعوت ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ دعوت یہ ہے کہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا شروع کر دو. اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا راستہ نہیں.
میں نے بھی اس ملت کو اختیار کیا ہے جو میرے بابا ابراہیم کی ملت ہے، اسحاق کی ملت ہے. ہمارے لیے شرک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. حضرات گرامی قدر، وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کی کبریائی کو سمجھتا ہے، جو اللہ کی عظمت کو اور کی جلالت کو سمجھتا ہے، وہ کوئی موقع اس کی کبریائی کا یا اس کے تعارف کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. مجھے چلتے چلاتے کا واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی ذرا دلچسپ واقعہ، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر فضل الہی صاحب اللہ تعالیٰ جو چچا ہیں میرے، بڑے ہی نیک اور متبحر عالم دین ہیں، وہ امریکہ جا رہے تھے. ساتھ ایک جہاز میں ایک ساتھ مسافر بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے، وہ ویجیٹیرین تھے، انہوں نے وہ کھانا منگایا جو حلال تھا. وہ ہر طرح کا کھانا کھاتے ہیں. تو چچا فضل الہی نے ان کو یہ بات کہی ساتھ بیٹھے مسافر کو کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کا میں نے یہ کھانا پرہیزی کیوں منگایا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو نہیں پتہ. کہنے لگا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے خاص طرح کا کھانا کھانے کا، تو ہم اسے تجاوز نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کے لیے آئے ہیں. وہ بندہ اس بات کو دیکھ کے جناب متوجہ ہو گیا. لمبی فلائٹ تھی، انگلینڈ سے امریکہ جا رہے تھے، کافی چیزیں کراس کویسچن ہوتے رہے. ایئرپورٹ اتر کہنے لگا جی آپ مجھے اپنا نمبر دیں، ٹیلی فون وغیرہ جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں کا رابطہ نمبر مجھے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ویسے موبائل بھی استعمال نہیں کرتے روٹین کے اندر، لیکن وہ وقت بھی تھوڑا جو تھا اس وقت اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا موبائل کا، اس وقت عام ہوا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو رابطہ نمبر دیا. اس کے ڈاکٹر صاحب کو اگلے دن اس کا فون آ گیا، کہنے لگا جی میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں، میری بیوی پردے میں ہوگی، ہم نے کوئی مل جل کے کویسچنس کرنے ہیں آپ سے. ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے، بیوی نے پردے کے کویسچن کیے، دونوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کچھ سال کے بعد دوبارہ امریکہ گئے تو بتاتے ہیں اسی بندے نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مسجد کی خدمت کرنے میں جو تھا منہمک ہو چکا تھا. انسان کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کے تعارف کا. اب سیدنا یوسف نے دعوت و تبلیغ کے بعد یہ بات ان کو بتلائی کہ پہلا بندہ جس نے ہاپ دیکھی ہے انگور نچوڑ رہا ہوں وہ بادشاہ وقت کا ساقی بنے گا. دوسرے جس نے ہاپ دیکھی ہے روٹیاں میرے سر پہ ہیں پرندے اسے کھا رہے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی. اور جو بچنے والا تھا کہا اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دی کہ ایک بے گناہ آدمی جو ہے وہ جیل خانے کے اندر جو ہے نا محصور ہے. شیطان نے بلا دیا، کئی سال یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے. بادشاہ وقت کو ایک خواب آیا کئی سال گزرنے کے بعد کہ 7 پتلی بھینسیں، 7 پتلی گائیں 7 بڑی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالی ہیں، 7 خشک بالی ہیں. بادشاہ کہنے لگا آپ بڑا عجیب دیکھا ہے. تو عام درباری جنہیں خوابوں کی کوئی معرفت نہیں، کہنے لگا بادشاہ صاحب بڑا گندہ خیالات ہیں، ان کی کوئی تبیر تبور نہیں. وہ ساقی کہنے لگا نہیں ہے اس کی تبیر، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہے جیل کے اندر موجود ہے، وہ اس کی تبیر بڑی صحیح کر سکتا ہے. باغا باغا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یوسف یار ایک خواب کی تبیر جو ہے اب معزز آدمی ہے، اب بتائیے ذرا بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا 7 سال بڑے سرسبز و شاداب ہوں گے، سبزہ ہوگا، فصلیں ہوں گی، آپ نے منیمم کھانے میں استعمال کرنا ہے، زیادہ سٹور کرنا ہے. پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، جو بچا ہوا کھانا ہوگا سٹاک کیا ہوگا اس کو استعمال کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا ہے. اور ایک پھر سال آئے گا جب دوبارہ پرانے والا ماحول ہو جائے گا، پھر سبزہ شادابی ہوگی. بادشاہ کو جا کے ہاف سنی، بادشاہ پہچان گیا کہ یہ کسی عام بندے کی تبیر نہیں، یہ کوئی بہت بڑے عالم فاضل اور کوئی بہت بڑے صاحب بصیرت انسان کی تبیر ہے کی ہوئی. اس نے کہا یار ان کو مجھے میرے پاس بلاؤ جس بندے نے تبیر کی ہے، اس کو میں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے پاس جس وقت بندہ پہنچا انہوں نے کہا میں نے نہیں باہر نکلنا، میرے بارے میں فواد شادی کی گئی تھی، میرے بارے میں دید مصر کے سامنے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی کہ میں نے بری نیت کا اظہار کیا، میں چاہتا ہوں یہ بات پبلکلی بالکل کلیئر ہو پھر باہر نکلوں گا. دیکھیں جو پاک دامن آدمی ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ اس کا کریکٹر جو ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی تہمت لگائی گئی ہے یا پراپوگنڈا کیا گیا، سب سے پہلے اس کے کریکٹر کی صفائی ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر عدید مصر کی بیوی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا، اسے سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں تھا، ہم نے اس کی برائی کی دعوت دی تھی اور اس نے اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا. 12ویں پارے کے آخر میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ جب بادشاہ وقت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا ایلچی بھیجا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک باہر آنے سے انکار کر دیا جب تک آپ کی برات کا اظہار نہ کیا جائے. عدید مصر کی بیوی اور دوسری عورتیں جب اس بات کا ذکر کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہر اعتبار سے پاک دامن ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس کے بعد جیل خانے سے باہر آئے. حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی نظر میں اس کے کردار کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. انسان کو مصائب کو برداشت کر لینا چاہیے، تکالیف کو اور اذیتوں کو برداشت کر لینا چاہیے،
لیکن اگر کوئی اس کی کردار کشی کرے تو اس کو ہر صورت اپنے کردار کا دفاع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے کردار کے اوپر کوئی چھینٹا پڑ گیا تو بعد ازاں جو ہے اس کے لیے زندگی میں تبلیغ کرنا، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دینا، اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس وقت آپ ایک دریائی سفر کے اوپر سے جا رہے تھے تو کسی نے آپ کے پاس اشرفیوں کو دیکھا، اس نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اشرفیوں پہ کلیم کرنے کے لیے بات کہی کہ میری اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں۔ جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس سے بھی اشرفی برآمد نہ ہوئی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی، اشرفیاں تھیں وہ گئی کہاں پر ہیں؟ کہنے لگے میں بہت بڑے مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کو جمع کرتا ہوں، تو میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائے۔ چنانچہ میں نے اشرفیوں کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے انسان کو ہر صورت اپنے کردار کے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزام کی بھرپور طریقے سے دفاع کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت باہر نکلے جیل سے تو اس کے بعد بادشاہ وقت نے ان کو یہ بات کہی، آپ بتلائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، یقیناً میں حفاظت کرنا بھی مجھے آتی ہے اور معاملات کے بارے میں چلانے کا بھی میرے پاس علم ہے، یعنی میں ایمانت دار بھی ہوں اور پروفیشنل مہارت بھی میرے پاس موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہی نے تو بادشاہ کو صحاب کی تعبیر بتلائی تھی کہ 7 پتلی گائیں 7 بڑی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلے کی تنظیم کا کام بڑے ہی احسن انداز سے کیا۔ ان دا مین وائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر بھی بن گئے۔ عزیز مصر کی پوسٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے کہ بادشاہ وقت کے بعد وہ دوسری اہم ترین پوسٹ تھی، اس کو آپ وزیر اعظم سمجھ لیجئے مصر کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس وقت تک عزیز مصر بن چکے تھے جب عالمی قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 7 سال آپ نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی، 7 سال غلے والے ہوں گے اور پھر 7 سال پوری دنیا میں ایک عالمگیر قحط آئے گا۔ جب عالمگیر قحط دنیا میں پھیلا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ کی وجہ سے اور آپ کی تدبیر کی وجہ سے، چونکہ مصر کی معیشت بڑی طاقتور تھی اور وہاں پر غلے کی کسی قسم کی قلت موجود نہ تھی، تو دنیا بھر سے لوگ جو تھے غلے کے حصول کے لیے مصر کا رخ کر رہے تھے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو تھے وہ ان لوگوں کے اندر شامل ہوئے جو مصر میں غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے قد کاٹ کو دیکھ کر، ان کے سارے حلیے لباس کو دیکھ کے پہچان لیا تو میرے بھائی ہیں۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام چونکہ بہت سے اوقات سے گزر چکے تھے، بہت سارے عرصے سے گزر چکے تھے، بچپنے سے جوانی، جوانی کے بعد جیل، اور جیل کے بعد اب آپ عزیز مصر وزیر خزانہ سے عزیز مصر بھی بن چکے تھے، تو ان کے بھائی اس بات سے آگاہ نہ ہوئے کہ اس وقت مصر کا وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہے۔ ایسے عالم میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے باتوں ہی باتوں میں حال چال پوچھا، معاملات کو دریافت کیا، اور اس دوران یہ معلومات بھی حاصل کی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں جن کے بارے میں سیدنا یوسف آلریڈی جانتے تھے۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بات کہی، جب نیکسٹ ٹائم آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، اگر تم اپنے بھائی کو لے کے نہ آئے تو پھر مجھ سے غلے کی امید نہ رکھنا۔ اب بھائی جو ہے واپس جاتے ہیں اپنے بابا یعقوب کے پاس، اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ بابا ہم کے اوپر جو ہے غلے کو روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھیا کو ہمارے ساتھ روانہ کیجئے، یہ غلہ تو بڑا ہی سہل ہم کو حاصل ہوا ہے، کوئی لمبے چوڑے ہمیں دام بھی اس کے ادا نہیں کرنے پڑے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے تو اپنے ہر کاروں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ جو پونجی لے کے آئے ہیں ان کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب سامان کو کھولا گیا تو پونجی بھی برآمد ہو گئی۔ اپنے بابا یعقوب کو کہنے لگے بابا دیکھیے کتنا آسان رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ ضرور بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کیجیے، اب تو پونجی بھی واپس مل گئی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تمہارے پہ اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح میں نے یوسف کے مسئلے تم پہ بھروسہ کیا تھا؟ اگر تم جب تک قسم نہیں اٹھاتے، پکا وعدہ نہیں کرتے، میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارا روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے قسم کھائی، کہنے لگے بابا ہم قسم کھاتے ہیں کہ بنیامین کی حد سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ اب بنیامین بھیا کو ساتھ لے کے نکلے۔ جب اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو ایک سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں انی انا اخوک، میں تیرا ہی بھائی ہوں، تو تم یہ سارے کے سارے جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے تم نے کوئی غم، کوئی تم نے اس بات کی جو ہے نا اپنے پر وجود پہ یا ذہن پہ کوئی بات طاری نہیں کرنی۔ اس کے بعد جب ان کی روانگی کا وقت آیا
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پیالے کو اپنے بھیا بنیامین کے سامان میں ڈال دیا اور اس بات کا اعلان کروا دیا ایتھا العیر انکم لسارقون، او قافلے والے تم تو چور ہو۔ تو اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات کی کہ ہم زمین کے اوپر فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم نے کچھ چوری کرنے کا ارادہ کیا، نہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ تو کہا گیا پھر یہ بتلاؤ اگر تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بادشاہ کا پیالہ تمہارے سامان سے اگر برآمد ہوتا ہے کسی ایک کے، تو پھر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہا بس پھر وہی بندہ اس کی خود سزا ہے جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہو جاتا ہے۔ پہلے بھائیوں کے سامان کی چھان بین کی گئی، پھر جناب بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد کر لیا گیا، کہا دیکھو پیالہ نکل آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ یہ بات کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے قانون کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کسی بندے کو رکھنے کے مجاز نہیں تھے، لیکن ایک تدبیر جو تھی ان کے ذہن میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک رہنمائی ہوئی، انہیں اس تدبیر کو اختیار کیا، اپنے بھائی کو روک لیا۔ جس کو بھائی کو روکا تو اس موقع کے اوپر بھائیوں نے ایک بڑے حسدانہ تبصرہ کیا، تو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اس نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی، اس کا بڑا بھائی بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود بھی اتنا جھوٹا الزام ہے جو میری ذات کے اوپر لگا رہے ہیں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے تمہاری بات کس حد تک سچ ہے۔ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس بات پہ چونکہ بڑے پریشان تھے کہ ہم بابا یعقوب سے اس بات کا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اپنے بھائی بنیامین کی بڑے بھرپور طریقے سے بات کریں گے، کہنے لگے ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا باپ بہت بڑا ایک بزرگ آدمی ہے، تو آپ مہربانی کیجئے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے کہ میں ایسے بندے کو پکڑوں جس سے چوری نہیں کی، اس کو نہیں میں نے چھوڑنا۔ اب جناب جو بڑا تھا ان میں سے بڑا پریشان تھا، وہ کہنے لگا یار اس سے پہلے ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے کا بابا یعقوب کو تکلیف دی، اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے بنیامین کا بھی وہی ہو گیا، تم جاؤ میں یہاں سے نکلنے والا نہیں، بابا کو جا کے کہہ دینا کہ جو ہے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہمیں حقیقت کا کچھ پتہ نہیں، آپ اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ آیا ہے۔ بابا یعقوب کے پاس پہنچے، ان کو یہ بات کہی بابا بنیامین نے چوری کی ہے، اور اس کے بعد جناب وہاں پہ مصر کے اندر عزیز مصر نے ان کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو بڑی چوٹ لگی، آپ نے اپنے چہرے کا رخ دوسرے کیا، کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، تو آپ نے کہا ایک ہائے یوسف، حضرت یوسف علیہ کو یاد کیا، اور اس موقع کے اوپر آپ جب غم کے ساتھ روئے تو آپ کی بھنائی بھی ساتھ ہی جو ہے اس کے ساتھ زائل ہو گئی، اتنا آپ کو صدمہ پہنچا۔ اور اس موقع کے اوپر ان کے بیٹے ان کو یہ بات کہنے لگے بابا آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اب چھوڑ دیجئے، چوٹ تو بنیامین کی لگی ہے، آپ پھر بھی یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت یعقوب یہ بات کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرا غم بھی اس کی بارگاہ میں ہے اور میرا دکھ جو ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کو کہنے لگے نکلو، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف اور اس کے بھائی کے حوالے سے تمہاری ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی کرے گا، اور کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حالانکہ صدمہ پہنچ چکا تھا، آنکھوں کی بنائی زائل ہو چکی تھی، لیکن عقیدہ پھر بھی یہی تھا کہ اللہ کی رحمت کسی بھی وقت جو ہے وہ جوش میں آ سکتی ہے، اور جو صدمے پہنچے ہیں سارے کے سارے زائل ہو سکتے ہیں۔ مومن کا یہ ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، جب کوئی آزمائش آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دن پھیر دے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، صدمہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے جناب پھر باہر نکلنے کے لیے مادہ تیار نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے شادمن میں رہا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک بڑا طاقتور قسم کا سرمایہ دار آدمی تھا، ایک بہت بڑا لاس ہوا اور اس کے بعد وہ کاروبار کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، زندگی نے شیب کا بھی نام ہے، فراس کا بھی نام ہے، اونچ کا بھی نام ہے، نیچ کا بھی نام ہے، بیماری کا بھی نام ہے، صحت کا بھی نام ہے، امارت کا بھی نام ہے، غربت کا بھی نام ہے۔ جیسے مرضی حالات ہوں، انسان کو اپنے جذبات، اپنی قوت ارادی اور قوت عمل کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اب وہاں سے نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے عزیز مصر، ہماری حالت بڑی عجیب ہے، ہمیں بڑا جو ہے دکھ پہنچا ہے، تکالیف پہنچی ہے، اب تو آپ کا صدقے کی اپیل ہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو دل کو بڑی چوٹ لگی، کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ کہنے لگے یار یہ عزیز مصر جو ہے کیسا عجیب بات کر رہے ہیں، یہ یوسف کا ان کو کیسے پتا ہے؟
کہنے لگے انک لانت یوسف، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائی اس کیفیت کو دیکھ کے اسٹن ہو جاتا ہے بندہ، بڑی گھبراہٹ میں آگے کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھ کو فوقیت دی ہے، ہماری جو ہے ذات کو اللہ نے نیچے کر دکھایا ہے، اب سارا کا سارا معاملہ تیرے حوالے، ہم تو واقعی بڑے خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف نے بڑے پیار والی بات کہی، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی میں بدلہ نہیں لوں گا، آج کا کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، اور میں ساتھ ہی یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ میری قمیص کو لے جاؤ، حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بھنائی بھی واپس آ جائے گی۔ حضرات گرامی کا قافلے والے نکلے، کچھ بیٹے گھر میں تھے، کچھ بیٹے جو تھے وہ قمیص کو لے کے آ رہے تھے، تو وہی یعقوب علیہ السلام جب بالکل حضرت یوسف کناں کے کنویں کے اندر موجود تھے، جب ان کو وہاں پہ خوشبو نہیں آئی، اب اللہ کی مرضی تھی، اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے معجزہ یا کرامت یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جب اللہ چاہے ظاہر کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کناں کے کنویں میں حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی، لیکن یہاں سے قافلے والے نکلے تو حضرت یعقوب کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹوں نے بڑے ایسے الفاظ کہے جو تھوڑے بے ادبی والے تھے کہ بابا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے آپ کو جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے؟ کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد یا دن کہہ لیجیے گزرنے کے بعد، جب قافلے والے پہنچے حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر قمیص کو ڈالا، بنائی واپس آ گئی۔ بیٹے بڑے پریشان جو گھر میں موجود تھے کہ ہم نے کتنی بے ادبی والی بات کی ہے، وہ وہاں جو گئے تھے وہ وہاں پہ پریشان حضرت یوسف سے، جو بیٹے گھر میں حضرت یعقوب سے پریشان۔ کہنے لگے بابا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، تو اس موقع پہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ اب سارے قافلے والے نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اپنے والدین کو جناب تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ سارا کا سارا منظر اس کا سجدہ تقدیمی جائز تھا، سجدہ تقدیمی شریعت محمدی میں حرام ہے، اب سجدہ تقدیمی کوئی گنجائش وجود نہیں۔ پہلے سجدہ عبادت جو تھا اس کی جو تھی حرام حرمت تھی، لیکن تعظیم کا سجدہ، محبت کا سجدہ جائز تھا۔ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کے سجدے کو بھی حرام کر دیا، محبت کا سجدے کو بھی حرام کر دیا، سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے بابا یاد ہے میں نے بچپنے میں آپ کو خواب سنایا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا 11 ستارے سورج چاند میں سجدہ کر رہے ہیں، دیکھیے کتنے برس گزرنے کے بعد، کتنے عشرے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے۔ خوابوں کے بارے کئی لوگ بڑی اجلت سے کام لیتے ہیں، ہم بھی کئی مرتبہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اچھا خواب آئے تو 10 دن بعد کہتے ہیں یار پورا نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ اچھا خواب جو ہے پورا ہونے کے لیے کئی مہینے لے لیتا ہے، کئی مرتبہ کئی سال بھی لے لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہاں پر جب سارے کے سارے معاملات ہو گئے، خواب کی تعبیر بھی پوری ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے بڑی عجیب دعا مانگی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ نے بادشاہت بھی دی ہے اور علم التعبیر بھی دیا ہے، خوابوں کی جو ہے فہم بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں، زمین و آسمان کو بنانے والے بھی آپ ہی ہیں، اب میری آپ سے ایک ہی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دے گا ایسی کہ میں اسلام کے اوپر ہوں اور مجھے ملاقات میری کروانا، کمپنی میری کروانا صلحاء کے ساتھ۔ حضرات پتہ کیا بات ہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے، یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ زندگی جیسے بھی گزر جائے موت اسلام کے اوپر ہونی چاہیے، اور زندگی جو ہے بڑی اچھی گزر رہی ہو، عیش و نشاط کے ساتھ گزر رہی ہو، اور موت کفر کے اوپر آ جائے نعوذ باللہ من ذالک، موت فسق و فجور کے اوپر آ جائے نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ صاحب جو تھے ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، کئی مدد تھک جاتے تھے، پھر اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ شہادت کی موت دے دے، اللہ اچھی موت دے دے۔ جب ان کے اوپر بم کا حملہ ہوا تو بالکل مطمئن تھے، اور اس کے بعد جہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا کر دی، زندگی کا مول پڑ گیا۔ حضرات گرامی قدر کوئی بھی انسان جس کی زندگی، جس کا اینڈ جو اچھا ہو جائے، زندگی کا مول پڑ گیا۔ حدیث پاک میں اس بندے کا ذکر آتا ہے جس نے باقاعدہ طور کے اوپر جو تھا وہ احرام باندھا ہوا تھا، تو اونٹنی اس کے اوپر سے ناب اس کو گرایا اور اس کے اوپر سے کچل گئی، اس کے اوپر سے گرا کے اسی کے اوپر سے اس کو کچل دیا، بندہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دفن کر دو، یہ قیامت کے لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ حضرات گرامی قدر قاری عبد المتین اصغر صاحب بڑے نیک بزرگ آدمی تھے، توحید کی دعوت کا کام کرتے رہے، سنت کے احیاء کا کام کرتے رہے، بیگم کوٹ کے فضائل صحابہ کو بیان کر رہے تھے، وہیں پہ فوت ہو گئے تقریر کرتے کرتے۔ یہ کتنی بڑی نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ حاجی یونس صاحب کے والد صاحب شیخ امین صاحب جو تھے،
وہ یہاں پہ جناب مرکز میں نماز ادا کرے، سجدے میں پہنچے، فوت ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زبردست موت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی بہترین موت عطا فرما جس کے اندر جناب ایمان بھی ہو اور سعادت بھی ہو۔ حضرات گرامی قدر اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ سنایا اس میں بڑے نصیحت آموز پہلو ہیں، اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امور پہ غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ کا لو لگائی رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیے رکھنے چاہیے۔ بیماری ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا، جھیل ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا، شہوات کے فتنے ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا، اور حاسد ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ نے دعائے قنوت سکھائی، اس کے کیا الفاظ ہیں؟ انہ لا یذل من والیت، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کا تو دوست ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تیری دشمنی ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر ہمیں بھی اپنی پوری لائف کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خدمت کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، اور جناب اس کی بندگی کا جو تعلق ہے، جو غلامی کا تعلق ہے، اس کو ہر صورت جو ہے کنٹینیو کرتے ہی رہنا چاہیے۔